چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے، جو علم سیکھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے تدوین حدیث میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ ان کو جمع کرنے کے حوالے سے اور باقاعدہ ان کو لکھنے، اس کو یاد کرنے، حدیث کی جمع کے لیے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے اور سننے کے لیے کتنے عظیم انہوں نے سفر کیے اور اپنی پوری زندگیاں اسی بات پر ہی گویا کہ وقف کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم یاد کریں اور پھر یہ آگے پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رہنے کی دعا عطا فرمائی ہے کہ جو حضور کا فرمان سنے اور پھر اسے آگے بھی پہنچائے۔ یہ بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔ ہم حدیث پاک بطور خاص آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے جس طرح کی تگ و دو اور یہ ساری معاملات حضرات صحابہ کے دور میں یہ سلسلہ پورا ہوا، قرآن پاک بھی دلائل شرعیہ میں سے قطعی بالکل واضح طور پر، اور پھر حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیاس اور اجماع، یہ بھی انہی سے ہی ثابت ہے، اور یہ چاروں مل کر پھر وہ حجت اور دلیل بنتے ہیں۔ گفتگو ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے مسکراتے ہوئے چہرہ مفتی سجاد صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ دونوں کا آنا بھی قبول فرمائے، اقبال بلند فرمائے۔ حسان صاحب، یہاں سے ہم لیتے ہیں، اس گفتگو کو آغاز کرتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت پر، کہ آج ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے سرے سے کہہ دیا کہ قرآن کو لے لو اور حدیث پاک سے ویسے ہی اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، اور کچھ نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں، بعد میں لکھی گئی تھیں، اس لیے حدیث کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اور وہ معاذ اللہ گمراہ ہوئے منکرین حدیث جو ہیں۔ تو حدیث پاک کی حجیت پر یہ ہمارے سامنے کون سے دلائل ہیں، اور وہ دلائل قرآن پاک نے اس کو کیسے بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجیت حدیث، اس پر تو مستقلاً علماء کرام کی کئی کتابیں یہ لکھی گئی ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفتاح الجنہ کے نام سے ایک کتاب لکھی فی الاحتجاج بالسنہ، جس میں آپ نے احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ یہ حجت ہے، ہر مسلمان جو دین متین کو سمجھنے والا، دین متین پر چلنے والا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ایک نہیں 20 مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی احادیث طیبہ کا حجت ہونا، دلیل ہونا، یہ ملتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس سے رکو، تو اس پر عمل کرنا اور ان چیزوں سے بچنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الحشر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول کریم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکو۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بچنا ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا چاہے اور آخرت چاہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، ایسوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب وہ نمونہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ سنت مبارکہ ہیں، وہ احادیث طیبہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر رہے تھے، تو کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کو بیان کریں، تو وہ جلال کے اندر آ گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے نبی علیہ السلام کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک نے تو یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں کہاں پر موجود ہے؟ وہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کا طریقہ کہاں موجود ہے؟ کہ مفصل طریقہ کار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ اس وقت جلال میں تشریف لے آئے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے تھے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فتنے کو، اس بات کو واضح طور پہ فرمایا۔ سنن اربع کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ چارپائی پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جیسا آج کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور چکڑالوی جس نے اس کا انکار کیا تھا وہ تھا ہی ایسا کہ وہ معذور تھا اور ٹیک لگا کے چارپائی کے اوپر بیٹھا رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کے بارے میں فرما دیا کہ ایسا شخص میں تم میں نہ پاؤں کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ بھی دی گئی ہے اور اس کی مثل بھی دیا گیا ہے، یعنی جو سنت ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ تو کثیر آیات مبارکہ، عقلی دلائل تمام کے تمام اس بات پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ علیہ السلام کا بیان نہیں، اس وقت تک قرآن کو سمجھنا ہی ممکن نہیں۔ اس پر اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے نا تو وہ ایسے کانے کی طرح ہے بغیر سنت کے، یعنی ایک ہاتھ اس کا ایک آنکھ پہ رکھ لے تو دوسری آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو صحیح طریقے سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک بات بس اس حوالے سے پیش کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں پر ہدایت کے لیے، امن کے لیے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے بھی ہوں اور ایمان کے ساتھ کوئی ظلم ملا ہوا نہ ہو۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، ٹھیک ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ظلم کا مطلب گناہ ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ
امن کے لیے، یعنی قیامت کے دن امن کے لیے اور ہدایت کے لیے، تو یہ فرما دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اینا لم یظلم، ہم میں سے ہے کون کہ جو گناہ نہیں کرتا، یعنی بطور عاجزی یا آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں کہ وہ عربی لغت کو جاننے والے سب سے بڑھ کر تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، عربی میں نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ظلم ہوگا تو امن و ہدایت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لقمان کا یہ قول اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیکھتے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یعنی یہاں پر ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں، شرک ہے، کہ جو ایمان لایا اس کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو ایسا شخص امن والا اور ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی حدیث کو چھوڑ کر اگر اس کا ایک عام معنی لے گئے تو کوئی بھی ہدایت والا نہیں بنے گا، نہ ہی کوئی امن والا ہو سکتا ہے۔ یہ یقیناً یہ ایک مثال پیش کی ہے، وہ تو سحری بند کرنے کا واقعہ ہو بیان کر دیں، میں کہتا ہوں یہ بھی آیت مبارکہ کوئی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر نہ ہو جائے۔ تو میں تو 2 ڈورے لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تکیے کے پاس میں نے رکھے ہوئے تھے یا چارپائی سے باندھے ہوئے تھے، صبح تک دیکھتا رہا، سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہی نہیں ہوا، اسی طرح موجود تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا تکیہ، یہاں پر اس سے مراد یہ والے دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ رات اور دن ہے، کہ دن جو ہے وہ صبح جو سفید دھاگا ہے وہ دن ہے اور جو سیاہ دھاگا ہے وہ رات ہے۔ تو اب یہ کون سمجھے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ بہت ہی پیاری اور بالکل ایک مین جو گفتگو اور اس کے حوالے سے دلائل ہیں۔ ہماری نماز اس وقت تک کمپلیٹ ہو سکتی ہے، اگرچہ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے فضائل کو بیان کیے ہیں، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آتے، آپ کی تعلیم ہم نہیں لیتے، تو اس وقت تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ پائے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا جب ارشاد ہے اور پھر حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے مطابق نماز ہے، زکوٰۃ کو لیں گے، حج کو لیں گے، عمرہ کو لیں گے، ایون کہ آپ نکاح کا معاملہ ہو یا کہیں آگے معاملات کے کسی طرح کے ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر ساتھ نہیں رکھیں گے، ان کی تعلیم کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر حقیقتاً قرآن پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور قرآن پاک کو نازل کرنے والے رب عز و جل کے بھی ہم پیارے بندے ہرگز نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن نے ہی فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس وقت یہود نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ بھی تو اللہ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یہی تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے منع فرما دیا کہ اللہ سے محبت تم یہ دعویٰ کرتے ہو، پہلے میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ اعلان فرمائے گا اللہ تم سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور کا در یہ بالکل ضروری ہے، حدیث پاک کے اوپر حدیثوں کو سمجھنا، حدیث کے ساتھ اٹیچ رہنا، یہی ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ سجاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج گرامی ٹھیک ہے؟ یہاں سے میں کہتا ہوں کہ کچھ گفتگو ہم شروع کریں۔ تدوین حدیث ہم نے موضوع رکھا ہے، یہ ہے کیا تدوین حدیث؟ تھوڑا سا اس کا بھی خلاصہ اور کچھ پس منظر اس کا کہ کب سے ابتدا ہوئی حدیث پاک کو جمع کرنے کے حوالے سے، کب سے؟ ماشاءاللہ حسان بھائی نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن اور حدیث کا رشتہ آپس میں مربوط ہے۔ جی، اللہ پاک نے جب اپنی کتاب اتاری تو اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی کہ اس کتاب کو سمجھائے گا کون؟ تو اللہ پاک نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے وہ معلم کس کو بنا کر بھیجا؟ اس کو بنا کر بھیجا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔
تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ حدیث بھی ہو گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے، اور چونکہ وہ قرآن کی تفسیر ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے، تو جس طرح قرآن محفوظ ہو گیا اسی طرح اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی اسی طرح محفوظ ہو گئی۔ تو قرآن اور حدیث دو مختلف جدا چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں تو ضابطے ہیں، اصول ہیں، اور قرآن پاک بہت ساری چیزوں کو اجمالی بیان کرتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کہاں سے آئے گی؟ تو اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اور اپنی تقریر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر اللہ پاک نے جس طرح قرآن پاک کو محفوظ فرمایا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بھی محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ قرآن کی بھی تدوین کی گئی اور احادیث پاک کی بھی تدوین کی گئی۔ تدوین کا مطلب ہے جمع کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا۔ تو قرآن پاک کی تدوین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر کیا جب صحابہ شہید ہونے لگے مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو ہے وہ صحابہ جا رہے ہیں، حفاظ جا رہے ہیں، کیوں نہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ تو قرآن پاک کو جمع کرنے والے بھی حضرت عمر ہیں، اور حدیث پاک کی باقاعدہ تدوین کا کام کرنے والے بھی عمر ہیں، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے عمال کو، جو گورنر تھے، ان کو یہ پیغام بھیجا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور علم اس دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہم سے ضائع ہو جائیں، تو لہٰذا آپ ان احادیث پاک کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ باقاعدہ تدوین اگرچہ کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، لیکن احادیث پاک کی تدوین کا کام، احادیث پاک کے جمع کرنے کا کام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کی حیات مبارکہ میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً احادیث پاک لکھنے سے منع فرمایا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لا تکتبو، تم جو میں بیان کرتا ہوں تم اس کو نہ لکھو، بلکہ اگر تم نے میرا بیان کیا ہوا لکھا ہے تو اس کو مٹا دو۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ وہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، اب قرآن کو لکھنے کے لیے باقاعدہ کاتبین وحی تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اس وقت لکھنا شروع کر دیا جاتا تو قرآن اور حدیث میں التباس کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں مکس ہو جائیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً لکھنے سے منع فرمایا ابتداءً، اور یہ ممانعت 7 ہجری تک تقریباً رہی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود احادیث پاک لکھوائیں بھی، لکھنے کا حکم بھی دیا، باقاعدہ صحائف تیار کروائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی لکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو کتابت کے ساتھ قید کر لو، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ علم کو قید کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ علم کا قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو لکھ لینا، لکھ لو۔ تو یہ ایک ترغیب تھی صحابہ کے لیے کہ جو علم آپ مجھ سے حاصل کر رہے ہیں گویا کہ اس کو آپ لکھ کر قید کر لو۔ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سرکار سے سرکار کے فرامین سنتے، تو سرکار کے فرامین
تو دل کو باغ باغ کر دیتے۔ پھر سرکار کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے فرامین سنتا ہوں، لیکن میں وہ بھول جاتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو، سیدھے ہاتھ سے مدد لو، مراد یہ کہ ان کو لکھ لیا کرو۔ تو یہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو میں بیان کروں اس کو لکھ لیا کرو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث پاک کی تدوین جو ہے وہ بہت بعد میں ہوئی، 1 صدی ہجری کے بعد ہوئی، اور بعد میں محدثین نے معاذ اللہ اپنی طرف سے گھڑ لیں یا اپنی طرف سے جو ہے وہ لکھ لی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر ہم زمانے کا، صحابہ کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں سرکار کی حیات طیبہ میں، تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صرف 2 صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 2 صحابہ ہیں کہ جن 2 صحابہ سے تقریباً 10,000 سے زائد احادیث پاک مروی ہیں، 10,000 سے زائد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کرنے والا ہوں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ وہ ان کو لکھ لیتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث پاک مروی جو تعداد ہے وہ 5374 ہے تقریباً۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی احادیث ان سے بھی زیادہ ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ 5374 سے تو زیادہ ہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی تیار فرمایا، بلکہ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، تو آپ جب بیان فرماتے ہیں تو کچھ آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیفیت مختلف ہوتی ہے، اور کبھی خوشی کی یہ حالت میں وسوسہ ہوتے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کی کاٹ کرے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ تو نارمل کوئی بات بھی ہوتی ہے، گھر سے باہر آ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، کوئی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر آدمی کی طبیعت میں مختلف طرح کا فرق آتا رہتا ہے، تو ہر چیز کو ہم کیسے حدیث کی طرف منسوب کریں؟ تو بس آپ یہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رک گیا، لکھنے سے رک گیا، بلکہ وہ مجلس آئی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس سن رہے ہیں۔ پھر سرکار سے میں نے عرض کی کہ اس طرح مجھے قریش کے لوگ یوں کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، اور اشارہ بھی فرمایا اپنی انگلی مبارکہ سے اپنے منہ کی طرف، فرمایا ان دونوں ہونٹوں سے کے درمیان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ تو یہ صحیفہ جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار فرمایا، یہ بھی سرکار کی موجودگی میں ان کو لکھنے کی اجازت مل گئی، ابو ہریرہ کو ویسے ہی حافظہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ تو یوں یہ ابتدا سے ہی صحابہ کے دور سے ہی یہ لکھنے کا باقاعدہ کام یہ شروع ہوا۔ اور حسان صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود تو نہیں لکھتے تھے، لیکن یہ بھی لکھوا کر اپنے پاس کچھ جمع کرتے تھے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مرویات ہیں، جو روایات ہیں، وہ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ کہ سب سے زیادہ لکھنے والے تھے، لیکن جو مرویات ان کی آگے گئی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جو مکثرین صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ مکثرین کے جو 1000 سے زائد احادیث طیبہ آگے بیان کرنے والے ہیں، وہ 6 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن کا عمومی طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے مطابق 7 ہیں۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں جو روایت کرنے والے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بیان فرمایا گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں تھے مدینہ منورہ کے اندر،
جہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، مرکز تھا ظاہر سی بات ہے علم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی لوگ وہاں آتے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے احادیث طیبہ بیان کرتے تو وہ آگے چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اتنی زیادہ حدیثیں 5374 یہ آگے بڑھیں۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ چلے گئے تھے مصر۔ اب مصر ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ مرکز نہیں تھا، تو لوگ وہاں پہ کم جاتے تھے، اس وجہ سے آپ کی احادیث طیبہ یہ کم آگے بڑھی۔ اور اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی تھے، تو انہوں نے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ صحبت کو اختیار کیا، لیکن چونکہ ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتا ہے سماع، آپ ان حضرات نے سماع تو زیادہ کیا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت بہت زیادہ ملا بیان کرنے کا، اس لیے ان کی روایات یہ آگے چلی۔ اب جو سجاد بھائی نے بڑی بعض اوقات جہاں پہ اس طرح کی تقسیم لکھی ہوتی ہے اور تعداد لکھی ہوئی، تو وہاں پر ان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی مرویات کے حوالے سے کم تعداد ہوتی ہے، ورنہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حدیث کا اتنا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہا، اور جو کچھ تھا ظاہر و باطن کے اندر خلوت، مکی زندگی سے لے کر شروع سے لے کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو 3 سے 3.5 سال رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خیبر کے موقع پر آپ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، اب جو آپ نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لکھنا، تو جہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ میں سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، تو وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہدی الساری کے اندر یہ بات بیان کی کہ اس کے 2 محمل ہیں، کیونکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی احادیث طیبہ موجود تھیں، تو اس کا ایک محمل یہ بیان کیا، ایک موقع یہ بیان کیا، ایک معنی یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ قلیل لکھا کرتے تھے، بہت زیادہ نہیں لکھتے تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حافظہ عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ خود نہیں لکھتے تھے، بلکہ آپ نے کسی دوسرے کو مقرر کیا ہوا تھا، وہ لکھ کر آپ وہ احادیث طیبہ کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، تو یہ سلسلہ کمال کا ویسے شوق، سال ان کو بظاہر صحبت والے کم ملے ہیں، کتنے سال؟ اور تقریباً سرین اب یہ تو خود 60 ہجری سے پہلے وصال بھی جو ہے نہیں، اصل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر واضح طور پر ہے، آپ نے خود فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ بہت کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرتے ہیں، فرمایا لولا آیتان، اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے کوئی بات ہی بیان نہ کرتا، یعنی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ دونوں آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں کوئی چیز تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، کہ چھپانے سے منع کیا گیا ہے، کتمان علم سے منع کیا گیا ہے، اس لیے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو انصار ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کو تو کھیتی باڑی مصروف رکھتی تھی، زمینیں تھیں، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ بازار کے اندر تجارت کرتے تھے، ظاہر ہے کہ تجارت تو کریں گے اپنے گھر کے روزی کے لیے، لیکن ابو ہریرہ بشبع بطنہ، پیٹ بھرنے کے ساتھ، یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ان کے در کو تھامے رہتا تھا، پڑے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور جو کچھ حضور علیہ السلام فرماتے اسے سن لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار، سعادت مند سب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے تمہاری حدیث کے اوپر حرص دیکھی ہوئی ہے، جو تمہاری حرص ہے اس کی بنیاد پر مجھے اسی بات کا گمان تھا، یعنی حضور علیہ السلام کو یقین تھا، علم تھا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، ان کلمہ توحید اس نے پڑھا ہوا ہوگا۔ تو یہ تو ان کی ایک طریقہ کار تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہی علم حدیث کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا شب و روز یہی مشاغل تھے، بلکہ کبھی کبھی تو بھوک کی ایسی کیفیت ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر وقت کھانا پینا بھی صحیح، گھر کے آپ ان معاملات میں، اور آپ وقفی تھے، اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتے تھے، زمین پر وہ تشریف لے آتے تھے، گر جاتے تھے، اور یہ بھی ایک انداز تھا کہ آپ اس طرح لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دست سوال بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی کیفیات، ان کی حالت کو دیکھتے، اور آپ اپنے گھر سے کچھ منگواتے، وہ ان کو دیا کرتے تھے، اور صحابہ یہیں اصحاب صفہ جو جس پر بیٹھتے تھے، اور وہ باب جبریل جس سے دیکھا بھی کرتے تھے سرکار باہر کوئی مانگنے والا سائل ہے، کوئی بیٹھا ہے، تو عموماً کھانے کی چیزیں، کچھ ایسی چیزیں آپ باہر بھیجتے تھے۔ آج بھی جائیں تو اسی تصور کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ اسی دروازے کو وہیں تکتے رہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ باب، یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کا فیض اس طرح بھی ملتا تھا۔ آج ہم بھی بیکاری، ہم بھی سائد آپ کے در پر اس طرح حاضر ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو یہ سعادتیں بھی عطا فرمائے۔ کچھ گفتگو ہماری جاری رہے گی، کچھ کالز لیتے ہیں، اور پھر اسی ٹاپک کو ہم مزید آگے کچھ چلائیں گے۔ آپ سے سوال عرض ہے کہ گواہوں کے علاوہ یا گواہ نہ ہوں تو اگر عورت اور مرد اپنے آپ ہی ایجاب قبول کر لیں تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ مزید کال۔ ہمارا سوال سرکار یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کی نص کا انکار کرے اس کے لیے شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے؟ قرآن کی نص کا، ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے جس میں مفتی کرام کی آمد مرحبا۔ اللہ پاک تمام مفتی کرام کو نظر بد سے بچائے۔ ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اندھیری آتی ہے، سنا ہے اندھیری کو باندھ دیا جاتا ہے، قرآن پاک باغ کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے، اندھیری رک جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا، اور قرآن پاک کی قسم کھانا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ہوتا ہے مفتیان کرام، ٹھیک ہے، ان کو حضرات کو کہیں آپ، مفتی کرام نہیں، مفتیان کرام، جب تو پورے یہ لفظ یوں ادا کیا جاتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام؟ آپ سے یہ احسان صاحب پوچھتا ہوں مختصراً، قرآن کی نص کا انکار، ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حدیث نبویہ کا مطلقاً انکار کر دینا، ان دونوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جس کو معلوم ہے نص قرآنی کے بارے میں اور وہ اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، لیکن بعض اوقات کوئی دقیق یعنی باریک بات ہوتی ہے جس کے بارے میں آدمی کو علم نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ وراثت کے بعض حصے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن اب اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ لا علمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے گا۔ اب اگر وہ اقرار کر لیتے تو فبیہا، اپنے ایمان پر باقی رہے گا، ورنہ پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ورنہ جو قرآن کے بارے میں نص تو دور کی بات ہے، یعنی ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک حرف کا بھی اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن کے حرف پر ایمان اور اعتقاد، اس کی حقانیت کا عقیدہ رکھنا یہ لازم ہے، اور احادیث طیبہ کا مطلق انکار کہ میں حدیث کو سرے سے مانتا نہ ہوں تو یہ بھی کفر بنے گا، کہ احادیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور مطلقاً حدیث کا انکار کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ قرآن کی نصوص ہی کو جھٹلا رہا ہے، کہ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور وہ حدیث پاک کے ذریعے ہے، اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ علی الاطلاق حدیث کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھیری وغیرہ کو باندھ دیا جاتا ہے، کچھ ایسا ہے کہ آندھی آئے اور اچھا آندھی، اس کو واللہ عالم، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی وظیفہ ہو، لیکن قرآن پاک لٹکانا یہ قابل غور ہے کہ اگر قرآن پاک لٹکایا جاتا ہے تو کس طرح لٹکایا جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب آندھی اس طرح چلتی ہے تو دیواریں کئی گر جاتی ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعی اس کی یہ صورت ہے تو پھر تو یہ خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ ٹوٹکے کے طور پہ اس جا صاحب آپ کے علم میں ہے کوئی کسی علاقے میں کہ خاص وہ اب ہوا زیادہ چل رہی ہے تو اس وقت قرآن پاک کو اس طرح، یہ انداز بھی مناسب نہیں ہے، بالکل بھی یہ ٹھیک نہیں، اور اس کے اندر دیگر پہلو بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک نیچے زمین پر تشریف لے آئے، اور یہ انداز، اور نہ کوئی اس طرح کا شرعی حکم ہے، تو لہذا یہ بالکل بھی اختیار نہ کیا جائے۔ قرآن کی قسم دے کر اس کو آندھی کو روکنا، یا ویسے قرآن کی قسم، اگر قرآن کی باقاعدہ کسی نے قسم کھائی کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا،
تو قرآن کی قسم یہ قسم منعقد ہوتی ہے، یعنی اگر اب اس کے برخلاف کرے گا تو پھر اس کا کفارہ اس کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے سجاد صاحب، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ خلفۂ راشدین نے بھی کیا حدیث مبارکہ لکھنے کا معاملہ یا کچھ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ جی، خلفائے راشدین کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے صحبت نصیب ہوئی، جیسا کبھی ذکر ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے معاملے میں بہت حساس تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ کہ بہت زیادہ صحبت پائی ہے، لیکن آپ کی جو مرویات کی تعداد ہے، آپ سے جو احادیث پاک روایت کی گئی ہیں وہ بہت کم ہے، 140 کے قریب جو ہے وہ آپ کی مرویات کی تعداد ہے۔ تو اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ نے ابتداً جو ہے وہ احادیث پاک کچھ لکھی تھی، 500 احادیث پاک کا آپ نے ایک مجموعہ جو ہے وہ تیار کیا تھا، لیکن پھر آپ نے ان کو کسی وجہ سے ختم کر دیا اور آپ نے آگے نہیں بڑھایا اس کو، اور لیکن بعد میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعد میں آپ نے جو ہے وہ مرتب کیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں کوئی بات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب نہ کر دوں کہ وہ بات قیامت تک میری گردن پر باقی رہے۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پاک کی روایت، آپ سے مرویات تو ہیں لیکن بہت کم ہیں، اور یہ جو مرویات ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو حفظ کیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لکھنے کا بھی ثبوت ہے، تو گویا کہ انہوں نے بھی لکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث پاک یاد کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مختلف احکام کا ایک صحیفہ تھا جس میں مختلف احکام درج تھے، اور وہ پھر آپ کی اولاد حضرت عبداللہ بن عمر، پھر ان کے بیٹوں حضرت عبداللہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تو مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو ایک مرتبہ یعنی کہ کچھ احکام پر مشتمل اوراق دیے، اور فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، اور ان سے کہیں کہ ان کو یاد کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے مستغنی ہوں، مراد یہ کہ یہ پہلے سے مجھے معلوم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ صحیفہ موجود تھا کہ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام لکھے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی موجود تھا۔ اور پھر خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس طرح محبت فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کے افعال کو جس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بعض چیزیں لکھی بھی ہیں اور بعض چیزیں دل کے اوپر نقش بھی کر دی۔ آپ اندازہ کریں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں پانی منگوایا، وضو کیا، فرمایا کہ یہ جس طرح میں نے وضو کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو آگے کیسے پہنچا رہے ہیں۔ تو محبت بھی فرمایا کرتے تھے، دلوں میں نقش بھی تھا، اور ان خلفائے راشدین اور دیگر تمام صحابہ نے اس کو آگے بھی بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دیت سے متعلق، قصاص سے متعلق، زکوٰۃ کے احکام سے متعلق، اور اونٹوں کی عمروں کے متعلق تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس دو ہی کتابیں ہیں، یعنی دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک ہے، اور ایک یہ ہمارے پاس صحیفے ہیں۔
ٹھیک، جو آپ نے جو وہ احکام لکھے ہوئے تھے تو ان کو آپ نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور پھر یہ حضرت محمد بن حنفیہ اور پھر حضرت امام جعفر صادق اور یوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ جو ہے وہ مشہور بھی ہوا، اور جو معتبر کتب احادیث ہیں ان میں وہ موجود بھی ہے، یعنی ان کے احکام بعض موجود بھی ہیں، اس کا ذکر بھی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی صحیفے کا جو حضرت علی نے بھیجا تھا، اس کا بخاری شریف میں ذکر موجود ہے کتاب الزکوٰۃ میں۔ تو تمام جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احکام بھی لکھے، یاد بھی کیے، اور آگے ان احکام کو پہنچایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی سرکار کی صحبت تھی نا اتنی احتیاط بھی تھی، کہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر جیسے صحابہ اگر روایات کرتے، جیسا کہ حسان صاحب نے پہلے بیان کیا، تو وہ جو زندگی کا احاطہ ہے، یار غار یار مزار، یعنی اس طرح کی صحبت جو ہے وہ سرکار کی ملی ہے ہر مقام پر، غزوات میں، سفر میں، حضر میں۔ تو اگر وہ روایات کرتے تو ان کی مرویات کثیر ہوتی، لیکن یہ احتیاط تھی، یہ خوف تھا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ میسج اور یہ پیغام ملا ہے کہ جس کو جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا ایک تعلق اور اس محبت کا ایک میسج یہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف وہ چیز منسوب کرنی ہے جو ان سے ثابت ہے، جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ منسوب نہیں کرنی، اور جنہوں نے رات دن ان کے ساتھ گزارے ہیں وہ بھی ان کی طرف کوئی بات بیان کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کہیں کوئی غلط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ ایک روایت میں ہے نا کہ گواہ لے کے آؤ بھائی، طلب کرو، اب وہ آئے تھے اور ان کے دروازے پہ ہی آ کر کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حاضر ہوئے تو اجازت طلب کی، تو انہوں نے وہ مصروف تھے تو اجازت دی نہیں، یعنی کچھ بھی کہا نہیں، تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ تو ایک دو بار ہوا تھا کیا 3 مرتبہ ہو گیا تھا؟ وہ اجازت لی 2-3 دفعہ جیسے طریقہ کار ہے، 3 مرتبہ اجازت لے کے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو چلے گئے، تو کہا بلا ان کو، وہ آئے تو کہا تم کیوں چلے گئے؟ کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجازت لو اور اجازت نہ ملے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پر گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ وجہ یہ تھی اس کی گواہ طلب کرنے کی کہ اصل میں یہ ایک ایسی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، ان کو معلوم ہے۔ تو وہ انصار کے کچھ افراد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سب سے چھوٹے ہیں یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہی معلوم، وہ آپ کی گواہی دیں گے۔ تو وہ ان کے ساتھ گئے اور جا کے بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں یہ ان کو معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ان کی احتیاط اپنی جگہ پر تھی۔ اور یہاں بیان کرنا بھی ایک معاملہ ہے، بھئی آئے تھے چلے گئے، انہوں نے اس پہ حدیث بیان کی، یہاں احتیاط کا اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تہمت نہیں تھی، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، جھوٹ ہوتا کیا ہے، یعنی ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ جو موضوع من گھڑت احادیث طیبہ شروع ہوئی گھڑی جانا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہیں ہوئی، یہ بعد میں شروع ہوا کہ اس کو من گھڑت احادیث طیبہ یعنی اپنی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو منسوب کیا جانے لگا۔ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی کے بیٹے بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، دوست بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی۔ آپ کے شہزادے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کے شہزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ فلاں فلاں اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ بیان ہی نہیں کرتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر و حضر میں جدا نہیں ہوا،
یعنی کثیر صحبت اختیار کی ہے، باتیں بہت ساری سنی ہیں، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یعنی اس خوف کی وجہ سے کہ جب میں کثرت سے ایک چیز کو بیان کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات مجھ سے پسل جائے اور کوئی ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کی روایات کو دیکھتے ہیں تو کتنا اس میں او او کے ساتھ یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا، اس اصل طرح میں دونوں طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے موقف تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس کے پیش نظر یہ احادیث طیبہ تھی، سنی سنائی بات کو آگے نہ کرو، جس نے کوئی ایسی بات بیان کی کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس طرح کی مختلف روایت جو ان کے پیش نظر تھی، اس لیے وہ ڈرتے تھے، اور جنہوں نے کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کی ان کے نزدیک دیگر مقاصد تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ احادیث طیبہ آگے بیان نہ کی تو کتمان علم نہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ چھپی نہ رہ جائیں، اس لیے انہوں نے اس مقصد سے وہ باتیں آگے بیان کی۔ اور بلغوا انی ولو آیا، یہ ان چیزوں کو پیش نظر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ یہاں ایک خوبصورت بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء ہیں سارے کامل و اکمل ہیں۔ سب کی زندگی ایسی تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لائق تقلید بنایا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے چلا جائے۔ بے شک، لیکن کیا آپ کو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے چند صفحات سے زیادہ کچھ ملتا ہے؟ کچھ واقعات ہیں کہ کس طرح آپ کی تخلیق ہوئی۔ سیرت انبیاء کی کتابیں آپ محدود پڑھتے ہیں، جائیں تو کچھ صفحات ملیں گے آپ کو ان کے واقعات کے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے کچھ واقعات ملیں گے، اللہ کی عمر 950 سال، ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی طرح آپ جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کو، ان کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو چند پہلوؤں سے زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے کہ جس پر عمل کرنا ہو اور وہ ہمارے سامنے مخفی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ سیدھا پاؤں رکھتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے، داخل ہو کر پہلا کام کیا کرتے تھے، گھر کے اندر آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آتے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، صحابہ میں بیٹھتے کس طرح تھے، وفود آتے تھے ان سے کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، بیدار ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے، پھر فجر سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آرام فرمایا کرتے تھے، فجر کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان میں بیٹھتے تو کیا انداز ہوتا تھا، مدینے کے بچے پانی لے کر آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے، دوپہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا، شام میں کیا ہوتا، رات میں کیا ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کتنے تھے، کچھ صحابہ نے بیان کیا آدھے کان تک، کچھ نے بیان کیا پوری لو تک، کسی نے بیان کیا کہ کندھوں کو چھو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ابرو کمان کی طرح تھی، معمولی سا اس کے اندر گیپ تھا، اور دیکھنے والا اگر غور سے نہ دیکھتا تو ایسا لگتا کہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر ایک رگ موجود تھی، جب جلال آتا تو وہ ابھرا کرتی تھی، اور غور سے بندہ دیکھتا تو اس کو اس میں فرق نظر آتا تھا کہ یہاں ملی ہوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک کو دور سے کوئی دیکھتا تو ایسا لگتا کہ اونچی ناک ہے، لیکن غور سے دیکھتا تو نور کا حالہ اس کو نظر آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ نہ بالکل گول تھا، نہ تلوار کی طرح سیدھا، بلکہ کتابی صورت کے اندر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کیسے تھے کہ ان کے درمیان معمولی سا گیپ ہے، گفتگو کر رہے ہیں، نور نکل رہا ہے، دیواریں روشن ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو اٹھاتے ہیں تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، رکھتے ہیں تو کیا کیفیت، یہ بھی بیان کیا صحابہ نے، چلتے ہیں تو کس طرح چل رہے ہیں، کیسے محسوس ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کس نے بیان کی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان کی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ذوات قدسیاں ہیں، وہ ہستیاں ہیں
کہ اگر یہ نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو کون بیان کرتا؟ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ، کتنی دقت نظری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ باتیں سننا تو اپنی جگہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہ نہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہوں ادھر دیکھ رہے ہوں، ایسے بیٹھتے تھے کہ بخاری شریف کے اندر ہی لگتا تھا کہ گویا پرندے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا کہ آ کر معلوم کرنا، پھر گھر والوں سے بھی پوچھنا، ازواج مطہرات سے پوچھنا کے ماحول کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں کیسے نماز پڑھی ہے، گھر میں یہ کیا انداز ہے۔ اچھا پھر آپ بات کر رہے تھے، میں نے یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ایسی کہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گئی، آپ کی سیرت مبارکہ جاری کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اس کے واقعات ابھی تک وہ کتابوں میں محفوظ اور وہ بیان کیے گئے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے ہونے والے جو واقعات تھے ان کو پچھلی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ واقعی کہ زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے اگر ہم اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھیں، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ بچوں کے معاملات ہوں، اپنے بیٹوں بیٹیوں اپنے نواسوں ان کے ساتھ معاملات ہیں، اگر کون سا کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ جو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے نہیں ملتا؟ اور یہ تعلیمات آگے کس نے پہنچائی ہے؟ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے۔ اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خود صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے، جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، ان کے دلوں کو، ان کی ذات کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھی چن لیا، حضور کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے بھی انہیں منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ سے بھی ایسا پیار عطا فرمائے اور ایسا عشق عطا فرمائے کہ واقعی کس انداز سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ اور آج اگر ہمارے سینوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبتیں ہیں، آج اگر ایمان ایسا جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے پر پہنچا ہوا ہے، تو ان کی شانوں کو ہی قرآن نے بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مزید کچھ گفتگو کریں گے، کچھ کالز بھی ہیں اور ان کو سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی کوئی حدیث ثابت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی مزید؟ بعض حضرات کو کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے کسی حوالے سے، تو ان کا ایک ہی تکیہ کلام ہوتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ موضوع اور ضعیف حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ موضوع اور ضعیف حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ضعیف کی تو اہمیت ہے، موضوع من گھڑت ہے، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی مذمت کی وہ زیادہ سے زیادہ۔ مزید سوال؟ سامنے دیوار پہ اللہ کے نام وغیرہ لگے ہیں، اس طرف پیر کرنا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ آپ جو ہے ان کی مرویات کے، ان کے۔ جی بالکل، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 160 یا اس سے کچھ زیادہ احادیث طیبہ یہ مروی ہیں، اور مشہور و معروف حدیث مبارکہ کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہر کتاب میں، ہر مدرسے میں، ہر علم دین کے حوالے سے کوئی فضیلت کی بات کرنی ہے تو یہ ایک حدیث مبارکہ نبی بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین شان اس کے اندر موجود ہے۔ تو کئی احادیث طیبہ ان کے حوالے سے کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا؟ ان کے لیے تو بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جامع ترمذی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ ان کو ہادی مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ وقیل عذاب، اور ایک روایت میں وقیل حساب، کہ اللہ ان کو حساب اور عذاب سے محفوظ فرما۔ اور روایتیں ہیں، جیسے ایک روایت امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر روایت کی ہے جو درجہ حسن کی ہے،
کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے، تو ان کا پیٹ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے ٹکرا رہا تھا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں ایک خوبصورت بات میں عرض کروں کہ جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں، اور ردیف جو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو، نہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہو تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اہتمام دیکھیں محدثین کا کہ انہوں نے ان تمام افراد کے ناموں پر کتاب لکھی ہے، جیسے حافظ ابن بندہ کی کتاب ہے من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ردیف بنے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ان کے نام ذکر کیا بات، یہ بھی ایک محبت کی بات، اور اس طور پر کہ کن کو یہ شرف ملا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس میں نام ہے۔ تو تاریخ کبیر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تاریخ کبیر امام بخاری کی کتاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جسم کا کون سا حصہ مس ہو رہا ہے، تو فرمایا پیٹ۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کے اس حصے کو حلم اور علم سے بھر دے، درگزر بردباری اور علم سے بھر دے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو مجتہد بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اجتہاد کی گواہی دی، جیسا کہ صحیح احادیثوں کے اندر موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فرمان امام مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب الکمال میں تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا کہ کسی نے ان سے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ایک خوبصورت بات سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ صحابہ یہ اسلام کا دروازہ ہیں۔ جو ڈاکو ہے، جو صحابہ کا ارادہ کرتا ہے وہ حقیقتاً اسلام کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ڈائریکٹ جمپ لگا کے گھر کے اندر نہیں آتا، وہ پہلے نقب لگائے گا، دروازے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد وہ جو ہے گھر کے اندر چوری کرے گا۔ تو اب کوئی شخص اگر اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ صحابہ پر تہمتیں لگاتا ہے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، یعنی جو ان پر طعن کرنے والا ہے، ان کے بارے میں بری بات کرنے والا ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ ہمارے علماء نے واضح طور پر لکھا، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبسوط کے اندر، اور امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ پر طعن کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کرے، آپ کی احادیث کا انکار کرے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اہل ایمان اس کی بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہ کیا کرے گا کہ تہمتیں لگاتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ذاتوں کو ہم مشکوک بنا دیں گے تو ساری احادیث تو انہی سے آئی ہیں، قرآن تو انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو سارے دین کو مشکوک بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اگر کوئی ان کے اوپر تہمت لگائے گا، کوئی ان کے بارے میں بری بات کہے گا، تو گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات کہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی ہم اسے مشاہدہ کریں، یہ واقعی جو دین سے جتنا قریب ہے، لوگوں نے ان کی ذاتوں کو ٹارگٹ کیا پہلے۔ ابھی بھی دیکھتے ہیں سجاد صاحب علماء کے حوالے سے کہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس کی پوری ایک کمپین چلائیں گے کہ علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، کیونکہ دین انہوں نے ہی سکھانا ہے۔ جب دین انہوں نے ہی سکھانا ہے، ان سے متنفر کر دیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو دینی کوئی بات کر کسی کی خدا نہ خاصہ کوئی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو اس کو بڑا ایک وویلا مچایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے 100 گنا پتہ نہیں اور کیا کیا کیسز ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی صحیح بات فرما رہے ہیں کہ جیسا ابھی بیان کیا گیا کہ اصل میں اگر ڈائریکٹ دین اسلام کو طعن کریں جی تو پھر لوگ جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، بالکل، اور پھر ایسے شخص سے لوگ دور ہوں گے اور بائیکاٹ کریں گے۔ تو اب وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے گا اور ان کی توہین کرے گا، ان کی تضحیق کرے گا، تو مقصود اس کا دین ہی کو نشانہ بنانا ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ نہیں کر سک رہا تو وہ انڈائریکٹ دینی لوگوں کو بدنام کر کے لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ، جن کی باتیں، کہ وہ جب بھی بات کریں گے، کہیں کی بھی بات ہو، وہ لا کر جو ہے وہ علماء پر
دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر اور دین سے متعلق امور کے اوپر ہی لے کر آئیں گے۔ تو مقصود یہی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو دین سے برگشتہ کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بری سوچ ہے۔ اللہ پاک اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایسے بندوں سے بھی اور ایسی سوچ سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برٹش دور میں جو ہے وہ اس وقت جب کہ علماء کا رعب اور دبدبہ تھا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر یہی کیا کہ علماء کا درجہ کم کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں کم کر دی، صحیح بات، اور ان کی تنخواہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں کہ جو بالکل نچلے درجے کے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی ان کا درجہ اور ان کا درجہ وہ ایک جیسا۔ اور یہی ہوا آج لیکن اللہ پاک نے دیکھیں دین کا ہمیشہ رتبہ بلند رکھا ہے، اور دیندار جو ہے وہ دین سے وابستگی ہمیشہ رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو کچھ بھی کہا جائے لیکن وہ دین سے مخلص ہیں۔ اللہ پاک نے ان سے دین کی خدمت لی ہے، اور اللہ پاک ہم سب سے دین کی خدمت لے تو ہمیشہ جو عالم ہوگا، جو تھوڑا بہت دین سے وابستہ ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے، بس میرا دامن دین سے وابستہ رہے اور میں دین پر عامل رہوں، اور دین پر عامل رہتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے سائے میں رکھے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائے، ان کی صحبتوں سے۔ اور یہ ضرور دین سیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے دین سیکھنا کہتے ہیں انظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ دین کا علم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی علماء کے پاس ہمیں ضروری نہیں، کہیں سے بھی ہم لے لیں گے، نیٹ سے لے لیں گے، ہر چیز گوگل سے اس طرح نہیں ملے گی، اور نہ ہی اس طریقے سے اس انداز سے آسن طریقے کے ساتھ وہ آپ حاصل کر پائیں گے۔ علم دین جو ہے وہ علماء سے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہمیں اہل ذکر یعنی علماء کی طرف ہی کہا گیا۔ یہ علماء دنیا میں تو کیا جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، اور جنت میں بھی ان کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ علماء سے پوچھو، اور یہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، پھر علماء انہیں رہنمائی کریں گے، اور یہ اللہ سے مزید سوال کر کے اور مانگ کر وہ اپنی ان نعمتوں کے اندر گویا کہ اضافہ کریں گے۔ تو علماء سے پیار ضرور کیجئے، علماء حق کا ساتھ بھی دیجئے، ان سے محبت بھی کیجئے، اور انہی سے یہ ہمیں علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔